ہاں جی، کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسا جا رہا ہے ای چالان؟ مزہ آ رہا ہے؟ ابھی اور مزہ آئے گا، ابھی اور مزہ آئے گا۔ کتنے ہو گئے 4 دن میں؟ جانی 18,000۔ کتنے ہو گئے؟ 18,000 چالان ہو گئے، ماں کی آنکھ۔ ابھی تو 18,000 ہوئے ہیں، ابھی تو سیٹرڈے سنڈے آج ہے۔ آج تو ٹائٹ دہاڑیاں لگیں گی بھائی۔ آج تو لوگ جو جا رہے ہیں، جن کی شادیاں، جن کی تقریبات، جو اپنے رشتہ داروں سے شارع فیصل آگے پیچھے ایریاز میں جائیں گے، آج تو جو ہے نا وہ ای چالان کا کیمرہ اسٹک ہو جائے گا۔ آج تو دے مار 4:30 بچے سی ویو جائیں گے، یہ بائکوں پہ شپاٹر یہ وہ نکلیں گے۔ آج تو جو ہے نا اوور ٹائم لگانا پڑ جائے گا کیمرے کو۔ تو صحیح جا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور مزہ آئے، کیونکہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سسٹم پیار سے ہاتھ پھیر کے صحیح نہیں ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، سختی پہ نہیں جانا ہے، وائلنس نہیں کرنا ہے، کرائم نہیں کرنا ہے۔ ہاں، ہمیں چماٹ پڑے، ہمارا کوئی گریبان پکڑے اور ہمارے ساتھ کوئی رشوت لے لے، وہ صحیح اللہ پوچھے گا، اس سے اللہ پوچھے گا۔ تو چلتے رہو میرے بھائی۔ اور ای چالان کے نام پہ جو ہوشیاریاں چل رہی ہیں، جو حرام خوری چل رہی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جب تک نہیں جائیں گی جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں۔ لوگ ان کو پکڑ کے نہ سود دیں، صحیح ہے نا؟ لوگ ان کو پکڑ کے نہ سود دیں، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ شہر کو جام کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، چیزیں کرنی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، اپنے حقوق، اپنے معاملات کے لیے جب تک لوگ نہیں نکلیں گے، پیار محبت سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ انصاف بھی چور ہے، یہاں پہ پولیس بھی چور ہے، یہاں پہ حکمران بھی چور ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جو پولیٹکس اور جو پولیٹیشین ہیں وہ چور بھی ہیں، اور مصلحت پسندی میں اپنا فائدہ کرتے ہیں، عوام کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ اور وہ کراچی کی عوام جس میں اکثریت اردو اسپیکنگ مہاجروں کی ہے، سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، جو یہیں پیدا ہوئے ہیں، جن کی فیملیز ہیں، ان سب کے ساتھ وہی ظلم ہے جو باقی کراچی والوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اچھا، آپ نے 4 دن میں 18,000 کر دیے۔ 18,000 کا مطلب ہو گیا میرے بھائی 4 مطلب 10-12 کھوکے آپ نے سائڈ کر دیے، ٹھیک ہے؟ 4 دن کے اندر 10 نہیں تو 7 کھوکے تو آپ نے ہٹا دیے، ٹھیک ہے؟ کراچی کی عوام سے لے لی، بائک والوں سے چیزیں۔ اب میں 2-4 چیزیں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اچھا، اس کے اگینسٹ ایک اور چیز، اس کے اگینسٹ جو ہے نا، وہ جب سب کو پتہ چلا، جس میں جو ہے وہ کافی لوگ ہیں، ہر پارٹی ہے اس میں، پی ٹی آئی کے وہ بھی حرام خور کارکن ہیں جن کو پی ٹی آئی نے گود میں بٹھا کے رکھا۔ وہ 32 کارکن، کیونکہ اب وہ ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے الگ کر دیا، اور پی ٹی آئی کے جو ہے نا بغیر دم کے شیر جو ہیں وہ باہر ہے، اوے بھائی یہ تو ہم سے منحرف ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ سارا ٹائم مزے لے لیا حرام خوروں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کو تو تن کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے لوگ، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، سب مطلبی مفاد پرست لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی نظریاتی نہیں ہے، کوئی مڈل کلاس نہیں ہے، کوئی قربانی دینے والا نہیں ہے۔ زبان، تعصب اور شخصیت پرستی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس۔ تو وہ ساروں نے مل کے ابھی ایک اجلاس ہوا، اور کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے نا یار کہ ہر کسی کو چماٹے فری ہو جائیں گے، ہر کسی کو گالیاں فری ہو جائیں گی، تو انہوں نے ایک قرارداد تھی جس میں کافی قرارداد ہوتی ہیں۔ اچھا، ان کی قراردادیں پتہ ہے کیا ہوتی ہیں یار؟ وہ انڈر پاس ہے، اس کو آغا سراج درانی، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہ، ان کے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جو انہوں نے حرام خوریاں کی ہیں، جو انہوں نے اور برائیاں کی، ان کے گناہ چیزوں کو معاف فرمایا، آمین ثم آمین۔ ظاہر بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی ایز اے مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مغفرت اور اس کی اچھائی کے لیے دعا کریں۔ جو ہے ظاہر اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، اور اللہ بادشاہ ہے، اللہ جو ہے رحمان و رحیم ہے۔ تو جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں ان سب کے جو ہے وہ گناہوں کو چیزیں ظاہر ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے، جو زندہ ہیں ان کو ہدایت دے، اور جو چلے گئے ان کی مغفرت کرے، آمین ثم۔ تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار جو بھی ہوتا ہے نا، فدو لگتا ہے، آغا سراج درانی، یہ کارکن وارکن، یہ وہ سب کے نام پہ کیا ہوئی یہ قراردادیں؟ یار انڈر پاس بنا رہے ہیں، اس کے نام کا کر لو، یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ٹچ ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے وہ 2-3 اپنے رکھتی ہے، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے ایک آدھ اس کے، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کے فیور، یہ وہ کر کے ملا کے یہ قراردادیں 4 قراردادیں پیپلز پارٹی کے
جو ہیں حیات ہیں, بزرگ ہیں, مر گئے, ان سب کے نام پہ انڈر پاس اور وہ کر دیے. ہاں بھائی ہو گئی متفقہ. انہوں نے کہا یار جماعت بھی ہے یہ بھی, ایک عبد القدیر خان کے نام پہ انڈر پاس بتا دیا. ہاں بھائی جماعت بھی چپ ہو کے بڑھ گیا, یار عبد القدیر خان ہمارا کیس ہے, ہم نے بھی کر دیا. تو یہ اس طرح کی قرارداد ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جو ای چالان والی ہے جس کے اوپر سب سے بڑا ہو رہا ہے, ان سب کو انہوں نے اتفاق رائے سے منظور کیا. اکثریت سے وہ بھی منظور نہیں ہو سکی. جو لوگ نہیں سمجھتے نا, یہ وہ تھا کہ سب نے اپنا حصہ ڈال دیا, رائٹ بھی ہمیں لیفٹ بھی ہمیں, ہوتا ہے نا آمی نوٹ یس, وہ والا جو گیم بچے کھیلتے ہیں انہوں نے وہ کھیلا, اور اس کے اندر سب نے کر دیا. ظاہر ہے جماعت اس کے اندر ہوگی, سنسیئر ہوگی یا کوئی اور, لیکن پیپلز پارٹی نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے اپنے بولا یار تم ایک کام کرو, تم دو بھی چلے, اور تم دونوں کو اب جتنے پروگرام میں ہوگا ہم کیش کرائیں گے کہ یار دیکھو ہم بھی اس کے اگینسٹ ہیں. بھائی آپ نے نہیں سنا ہم نے قرارداد میں کہا, لیکن اکثریت سے قبول نہیں کرا سکے. تو اس کا فرق جن کو پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کا فرق. اور سب سے مین چیز, جیسے عمران خان کا مراد علی شاہ ہے, وہ معذرت کے ساتھ عمران خان کا مراد سعید ہے, اسی طرح سے بلاول کا جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب ہے. تو مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ کیونکہ اتنے سنسیئر ہیں, اتنا کام دن رات, یہ وہ حرام ہے اگر 1 روپیہ بھی انہوں نے حرام روزی کمائی ہو, کوئی کھانچا مارا ہو, کوئی کرپشن کی ہو, حرام ہے حرام. اتنے ایماندار ہیں وہ. تو اتفاق سے وہ تھے ہی نہیں اس اجلاس میں, اور جو اس کے نیچے والے تھے وہ صدارت کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, اس طرح کر آ کے, مطلب یہ میں جو سمجھتے ہیں ان کو میں اشارتاً بھی سمجھا سکتا ہوں. خیر اپنا تو میں پہلے ہی بولا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کھل کے بولو, کیوں غلط چھپا کے اشارہ, کیونکہ اتنے فدو لوگ بھی ہیں کہ وہ اشارے کو کہیں اور لے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ تھے نہیں, تو انہوں نے اپنی پریزنس بھی رکھی, اپنے بالکل جو نیچے کے ٹچے تھے. ظاہر ہے ان میں کون سا پڑھا لکھا کوئی آ رہا ہے, کوئی اچھے گھر کا آ رہا ہے, سب ایسی ہے, سب کھانچے باز, سب مغرب کے بعد بھٹو زندہ ہے, عشاء کے بعد چلا نہیں جا رہا, یار یہ دنیا گھوم کیوں رہی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ کر لیا. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں بھائی نمبر پلیٹ کا کیا ہوا, کیونکہ ای چالان سے کمائی چل رہی ہے, ای چالان سے سب کی گروسری آ رہی ہے, ای چالان سے سب ٹرپ ورپ یہ وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. تو نمبر پلیٹ کی جو یار جگاڑے کیا کریں. ابھی دیکھو ابھی بھی آج 4 دن ہو گئے, یہ بغیرت جو ہے نا شہر عوام اٹھی نہیں ہے دادا, ابھی کھینچ کے رکھنا ہے, تن کے رکھنا ہے. ویکینڈ آ گیا, ہفتے اتوار کو تو ایسی کی تیسی کر دی ہیں, تو ابھی عوام نہیں اٹھے گی. اور 10-12 جو میں کہتا ہوں نا, اگر روز کے 4 کروڑ کر رہے ہیں, 10 دن بعد بھی کراچی کی بغیرت بے حس عوام اٹھی تو 40 کروڑ کا تو پاپا لگ گیا نا. تو وہی 4 دن ہو گئے, 18,000 ہو گئے, ابھی کوئی ایسی ریئیکشن نہیں آیا. اچھا جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں بھی قرارداد کرنے سب پہنچ گئے, وہ متحدہ کے بھی پہنچ گئے, مرکزی مسلم لیگ کے بھی پہنچ گئے, یہ پہنچ گئے. ابے انصاف مل رہا ہے, انصاف مل رہا ہے. جو آپ یہ پٹیشن ہے, اور وہی میں کہتا ہوں نا میٹھا میٹھا, یار دیکھو تم مجھے ماننا نہیں ورنہ میری امی کہتی ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, یہ والی سیاست کرنے سے کچھ ہو رہا ہے. سب مل کے وہی کر رہے ہیں. یہ سسٹم وہ ہے, دے مار گدی پہ چماٹ, اور پھر اٹھا اس نے بولا کیوں مارا, یہ تیرا ایک اور چماٹ. یہ عوام اور یہ شہر اس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو خیر وہ متحدہ کے بھی گئے, انہوں نے کیا, مرکزی مسلم لیگ کے گئے, جماعت کے گئے, اور بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی والوں نے لگایا وہ بھی چلے جائیں اس کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کے, یار یہ غلط ہو رہا ہے. مطلب اس لیول کا حرام خور ہے. اور سندھ جو ہائی کورٹ ہے وہ تو سارے ہی حرام خور ہیں یار, وہ تو سارے کے سارے حرام خور ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ٹرک کی جو ٹکر ہے, 8 سال پہلے جو بندہ, 2 دوست یا بھائی جا رہے تھے, وہ جو ٹرک کی ٹکر سے مرے تھے, 8 سال بعد کل پرسوں ان کا فیصلہ ہوا, اور یہ ہوا ہے کہ یار ان کو 4 کروڑ 5 کروڑ آپ نے جو ہے وہ پے کرنا ہے. کتنے سال بعد, 8 سال بعد, 7 سال بعد, ہو سکتا ہے 1 سال کمی بیشی ہو جائے, تو معذرت ہے, معاف کر دے ادھر کی کراچی کی باشعور اور ہوشیار چند عوام. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انصاف کتنا تگڑا ہے, پتہ ہے آپ کو, انصاف ایسا ہے وہ بھائی, کوئی ایک سندھ کا ہائی کورٹ کا وکیل جج حرام ہے کہ حرام کماتا ہو, لیکن وہ کیا ہے ہوتا ہے یار, دتورا ہوتا ہے نا, وہ پی کے سو جاتے ہیں. تو 4 سال میں 7 سال میں جس کا بچہ اگر ہوگا تو وہ اگر 1-2 میں ہوگا, وہ میٹرک میں آ گیا, اس وقت اس کو بھائی تیرا ابا مرا تھا, اس کے 4 کروڑ آ پائیں. تو یہ حالات ہیں بھائی. تو ان سب نے پٹیشن دائر کر دی, یہ کر دی, وہ کر دی. اچھا یہ پٹیشن دائر کر دی کیونکہ یہ دہاڑیاں لگ رہی ہیں. جو نمبر پلیٹ کا اجرک والی نمبر پلیٹ, جو کہ میں کہتا ہوں کفن بھی اجرک بارڈر کم از کم ہونا چاہیے, کیونکہ سندھ کی ثقافت ہے, اس کو زندہ رہنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک حرام خور پھدو تھا. اس کے اوپر جو ہے نا وہ کرتے کرتے ہمیشہ یہ قوم, یہاں کے لوگ جب اٹھتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں نا ٹانگیں دونوں لیفٹ رائٹ چڑ چکی ہوتی ہیں,
تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار یہاں سے زیادہ بہتر دیہڑی لگ رہی ہے, کیا عوام رک رہی ہے, پھڈے کر رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے, وہ ایک اور پارٹی ہے وہ اپنی نمبر پلیٹ لے آئی, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو 30-31 دسمبر تک ڈال دیا کہ یہ بھی ویلڈ ہے, اس میں اگر تم ادھر ہتے نہیں چڑھے تو تمہیں نمبر پلیٹ پہ تمہارا 200-500 لگا دیں گے, آپ سیٹنگ چیک کرو, یہ بھی ویلڈ ہے. اور ساتھ میں کل بھی ڈمپر سے 2 لوگ مر گئے. یہ کون سا سسٹم ہے, یہ کون سا نظام ہے, یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سے لوگ ہیں, اور پھر یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں کہ بھیا یہ بیوروکریسی ہے, یہ کون ہے بھائی جو یہ حد تک بے ایمانی چل رہی ہے. مطلب ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 طریقے سے بے ایمانی ہو رہی ہے. ڈمپر سے لوگ روز مر رہے ہیں, ہیوی ٹریفک دن کے ٹائم گزر رہا ہے. جو بندہ ٹرک سے ڈمپر سے ٹکر سے مرا تھا 7 سال پہلے, اس کو اب اس ہفتے جو ہے وہ 4 کروڑ روپے ملے ہیں. ای چالان پہ پوری کراچی میں مین پوائنٹ بنا دیے ہیں, ادھر آپ سے بے حساب پیسے لیں گے جو کہ چلے جا رہے. اب کیا ہے, جماعت والا آئے گا, وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ والے آئیں گے, پیپلز پارٹی والے میں کہہ رہا ہوں ان کا بھی کرا دے گا, وہ بھی کرائیں گے جمع, آپ فکر نہیں کرو. متحدہ والے آ گئے, یار ہمارا بھی ایک, ابے جا بھائی جا, تو پڑھا لکھا ہے, تو جا کے جمع کرا. سب آ جائیں گے اپنا حصہ ڈالیں, لیکن وہ چلتا رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے بولے یار اسی وقت رک جاؤ, نہیں ابھی نہیں. جب انہیں کسی کے وسیع تر مفاد سے کوئی اشارہ یا وہ ہوگا اور ان کا کوئی بندہ ڈنڈا کرے گا تو رکے گا. اگر کیوں, یہ بات میں کیوں کہتا ہوں, اگر یہ روکنا اور یہ حق حلال کے ہوں, یہ حلالی ہوں, اگر اپنی آمدنی اور اپنے آمدنی کے ذرائع میں اور اپنی جو یہ تنخواہیں اور وہ لیتے ہیں, تو یہ بولیں نہیں یار یہ ظلم ہے, لیکن نہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو حافظ نعیم صاحب کی وہ ہے بدل دو نظام کو, تو وہ چیز صحیح ہے. وہ صرف حافظ نعیم کی نہیں ہونا چاہیے, وہ جماعت کی, وہ اس شہر کے لوگوں کی ہو جانا چاہیے, یہ سوچے بغیر کہ وہ کون ہے. بولے بند کرو سالے کو, تو یہ صحیح ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو چاروں چیزیں بتا دیں کس طریقے سے ہر چیز پیرالل چل رہی ہے. یہ بھی نہیں سمجھ آتی لوگوں کو, یہ بھی غرق ہو, برباد ہو, تباہ ہو, ہر کسی کے ساتھ آئے گا. ہم بھی آیت الکرسی پڑھ کے نکلتے ہیں, ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ بچے, لیکن چاروں طرف اتنی بے ایمانی ہے, اتنی حرام خوری ہے, اتنی چیزیں کہ آپ ان سے نہیں بچ سکتے انٹل انلیس کہ آپ جو ہے نا وہ ایٹ دا اینڈ بھرپور احتجاج, جس کے اندر وہ کہتے ہیں نا یار ایکسیڈنٹ سے بھی تو بندہ مر گیا نا, آج بھی مر گیا. کہاں گئے وہ کیمرے, کہاں گئے وہ؟ جو میں کہتا ہوں کہ جو ڈمپر مافیا ہے وہ خود ابھی وہ ای ٹکٹنگ کا تھا, تو جو مراد علی شاہ بیٹھا ہوا اپنے بتا رہا یار میں پہلا معاف کروں گا, اس کے ابا کی جاگیر ہے نا, اور وہ یہاں کا بادشاہ ہے کہ میں پہلا معاف کر. تو کون ہے بھائی, تو پہلا کیسے معاف کر رہا ہے؟ تیرے انڈر دا جو اتھارٹی ہے جے ڈی, اس کے اندر یہ آتا ہے. اس کا مطلب پہلی دفعہ قانون اگر توڑ رہے ہو تو تم اس کو الاؤ کر رہے ہو, کوئی یہ نہیں پوچھ رہا اس سے کہ یار اس کا مطلب پہلی دفعہ قانون توڑنا مراد علی شاہ صاحب کی وجہ سے الاؤ ہے. معاف کرنا کیا مطلب, قانون کا کیا ہے, آپ کیا مطلب؟ وہی میں کہتا ہوں یہاں کے لوگوں کو جاہل سمجھتے ہو, گنوار سمجھتے ہو, نہیں ہے, صرف بے حس اور بغیرت ہیں, شعور عقل میں پورے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, بولتے ہیں. باقی یہ کہ یار جو ہے چیزیں, میرا اپنا ایمان یہ کہ یہ چیز بدلے گی, آپ نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے میں دوسروں کو لے آؤں گا چیزیں, تو وہ یہاں پہ آئے گا. اور یہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں ان میں وہ لوگ بھی چلائیں گے جو بعد میں بولیں یار ہم تو صحیح تھے, ہم صحیح, لیکن صحیح تھے, ایکشن نہیں لے رہے تھے, صرف زبانی جمع خرچ کر رہے تھے. تو وہ سب بھی اس میں رگڑے میں آئیں گے. پیپلز پارٹی کو ظاہر ایک شخصی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا, نظریاتی سوچ کا ہوتا ہے, تو سوچ کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو کل کا ہوتا آج غرق کرے. ہر طرف سے رشوت خوری, ہر طرف سے حرام خوری ہے, اور کسی طریقے سے کسی کے لیے بھی آسانی نہیں ہے. تو میں پرسنلی یہی کہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں, جو اوپر ادارے ہیں, جو ان کے ماتحت ادارے ہیں, جو اس شہر کو, اللہ کا واسطہ لوگوں کے لیے آسانی کرو. اللہ کا واسطہ ہے کہ کراچی کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, اس کو کم سے کم کرو. چاہے وہ کسی بھی معاملے میں, صحت, تعلیم, انفراسٹرکچر, لا اینڈ آرڈر, ہر جگہ پہ ظلم ہے. اور یہ صرف اس شہر کے اوپر ہے, آگے آپ کہیں بھی چلے ہو, کہیں نمبر پلیٹ نہیں ہے, حیدرآباد کا ٹول کراس کرو, قانون جنگل کا قانون فری, کوئی ٹینشن لینے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے امید کرتے ہیں, اور صرف اللہ سے امید کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے ہی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہر چیز تیرے حکم سے. شاید ہمارے اوپر یہ یوں ہے کہ ہمارے اعمال, وہ کہتے ہیں نا کہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ آپ اپنی طرف
اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی ہوتی ہے اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. تو ہمارے اعمال شاید ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال، ہماری جو غلطیاں ان کو معاف کرو، اور ان حرام خوروں، ان رشوت خوروں، ان جو گٹر اور کیچڑ سے آلود سسٹم ہے، اس کو ختم کر دے میرے مالک. کسی کے بھی دل میں ڈال، اور اس کو کر کے، اور یہاں کے لوگ چاہے تعلیمی ہر لحاظ سے جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ایکسٹرا زیادتی ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں کو بہتر کریں، تاکہ وہ جب معاملات اچھے کریں تو جو شہر کے لوگ کہیں نہ کہیں بے بسی میں برائی کر رہے ہیں، جب سسٹم چیزیں ہوگی تو لوگ صحیح ہیں، لوگوں میں خوف خدا ہے، لوگوں میں تعلیم ہے، لوگوں میں شعور ہے. لیکن حالات معاشرے نے ان کو باقیوں کی طرح گندا کر دیا. تھینک یو.